جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو سر تک کھلی۔ کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل ایتھو تک ہے، ایتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ جنہاں وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، انہاں کتیاں دا کی حال ہوئے؟ قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھنوں بازی حسین ہارے نہیں، جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے۔ اور ایک دم انہوں نے حملہ کیا جمعرات میں، تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سارے خوش ہو گئے، بھائی کم پھٹا پہ گیا۔ تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، چونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے۔ تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرا ہے چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا۔ اے حسین میری ایک جان ہے تو چپے قربان ہو جائے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے۔ یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلا کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں۔ زہیر بن قین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے۔ وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، وہ مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور امام حسین عالی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تو ہم نے کہا صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا کلبا ابلق یلغ دماء اہل بیتی۔ آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ اور یہ جو تھا کم وقت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا۔ تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا۔ تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں،
ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، لیکن اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے۔ نظارے ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ لیکن ان کو حسین کو سرہ پہنانا تھا، حسین کو یہ سرہ سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ جب وہ کٹے ہوئے لاشیں دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے، اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں۔ ھذا حسین بالعراء، آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے، واہ محمدا واہ محمدا بناتک صبایا، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی۔ تَصْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے، تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا تھا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج، وہ نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم، اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک، انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی، رائٹ سائڈ پر زہیر بن القیم سردار تھے، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے، اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ تھے، اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے، جو آئے اس کو وہ مار دیں۔ تو وہ شمر کہنے لگا یہ ہم سب کو مار دیں گے، یہ تو موت کو خرید کے ان کے گھوڑے مارو۔ تو 500 تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے، اور سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا۔ آپ نے ان کی صف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے، اور ظہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کی نظر پڑی تو سورج ڈھل گیا، اور سن لو تلمبے آلے عبدالحکیم آلے، چل پتہ نہیں کتوں آئے بیٹھے ہو، نہیں پڑھی جاندی آپ پہ اللہ بش کے سی، نہیں پڑھی جاندی آپ پہ اللہ بش کے سی۔ حسین جنت کا سردار، اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ اگر ان 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو حسین کو معاف ہوتی اس کربلا کے میدان میں، لیکن انہوں نے، اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں کی جھنکار ہے، نیز اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے، اور زمین تپ رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شیر بازار والے آتے ہیں جی
نہیں پڑھی جاندی، گاہک بڑے ہوندے نہیں پڑھی جاندی۔ اور میرے نبی کا نواسا کہہ رہا ہے زہیر سے، جو ادھر والا سردار تھا، زہیر شمر سے کہو تھوڑی دیر واسطے نماز پڑھن دے، تھوڑی دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لویے۔ تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھن دیو، تھوڑی دیر جنگ روکو، کہ ہم نہیں روکیں گے۔ تو ابن نمیر ان میں تھا، انہوں نے کہا توڑی تو نماز ہوندی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر کہنے لگے لعنت تیری نسلاں تے تیرے اتے، آل رسول کی نہیں ہوتی نماز اور تمہاری ہوتی ہے۔ کہ نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور، اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا اور امت کو پیغام دوں گا۔ کیوں چھڑ دے ہو نماز؟ کیوں سجدیاں دے منکر ہوندے ہو؟ کیوں رب دی بارگاہ متھا نہیں ٹیک دے ہو؟ کیوں اللہ دے اگوں سر بسجود نہیں ہوندے ہو؟